نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين آپ لوگوں میں سے کوئی سے ایک پڑھ کر بتائیں. السلام علیکم. کیا بولے مولانا پڑھنے کے لیے؟ جی آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کر بتائیں. جی میں پڑھ سکتی ہوں. جی پڑھیے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. اور جی ہاں پڑھیے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ سن لیں تاکہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا حق ادا ہو. حدیث کے اندر آتا ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ, کہ کتنے ہی ایسے قرآن کریم کو پڑھنے والے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو قرآن کریم خود ان پر لعنت کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑھنے سے اور اس کو نہ سیکھنے سے ہم اچھائی کے کرنے کا ارادہ کریں اور وہ ہمارے کم علمی کی بنا پر ہمارے لیے گویا کہ ایک قسم سے گناہ کا ذریعہ بنے. بہت سارے گنے ہوتے ہیں, مد ہوتے ہیں, اسی کی طرح اخفا ہے, ادغام اقلاب ہے. اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا پڑھا, اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور اچھا آپ کو پڑھنے کی. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. ان الذین, ان میں گنہ ہوگا نا, یا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن, تو یہاں من میں گنہ نہیں ہوگا. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, یہاں مد اخفا ہوگا. وعمل صالحا فلہم اجرہم, یہاں پر ہم کے اندر کوئی گنہ وغیرہ نہیں ہوگا. فلہم اجرہم عند, اخفا ہوگا, عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ہم اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی طرف جو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دھیان لگاتے ہیں آپ کی بات کی طرف. اگر آپ اندازہ لگائے کوئی دھیان سے آپ کی بات کو سنتا ہے تو کہنے والے کو کتنا انٹرسٹ آتا ہے, یہ مزہ آتا ہے. اور جب دھیان لگانے والے, کان لگانے والے اللہ ہو تو کتنی بڑی عزت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اچھے لب و لہجے کے ساتھ اور قرآن کریم کا جو حق ہے اس کو ادا کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ العظیم. تو ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی مولانا ہوئے. اسکرین نہیں آ رہی ہے میرے میں، نہیں آ رہی؟ اسکرین پہ دکھا رہے نہیں، اچھا، ابھی آئی ہے. سبوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ نہیں مولانا ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھ، آ گیا ہمارے. ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین بے دین ہوئے. صابئین کا مطلب ہوتا ہے بے دین، جن کا کوئی دین ہی نہیں. من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لائے، یعنی کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یا جو بے دین ہیں ان میں سے. من، جو بھی، آمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعامل اور عمل کرے، صالحا نیک، عمل کیسا کرے؟ نیک کرے. تو کیا ہوگا؟ فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، عند ربہم اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. تو جو ان میں سے اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. پھر کیا ہوگا اس کا نفع؟ ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا مرنے کا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ قبر سے اٹھنے کے بعد غمگین ہوگے. تو ولا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوگے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پکا وعدہ، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ما اس میں موصول ہے، ما آتینا تو آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، بقوت مضبوطی سے. تو خذو پکڑو، بقوت مضبوطی سے. کیا مضبوطی سے پکڑو؟ ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا. خذو ما آتیناکم بقوت، خذو پکڑو، امر کسے گا، خذو پکڑو، ما وہ جو ہم نے، آتیناکم تمہیں دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ.
ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد ولولا فضل اللہ ولولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم کس پر تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہیں ہوتی لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہاں تو اللہ تعالی یہودیوں کے سے اور کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل سے مخاطب ہے ٹھیک، لیکن یہ جو آیت ہے وہ فقط انہی کے لیے نہیں ہے. اللہ ان کی بات اس لیے بتا رہے اصل بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا. بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آج کے یہودی عیسائیوں کو بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ ایمان لائے گے یہودیوں میں سے نصارہ میں سے یا جو بے دین ہیں ان میں سے اللہ کو مانے آخرت کو مانے نیک عمل کریں تو وہ اللہ کے پاس اجر کو پائیں گے. پھر یاد کرو دیکھو ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزارو، ایمان بناؤ عمل بناؤ، نبی کی بات کو مانو، وقت کے انبیاء کی بات کو مانو، اپنے اعمال کو درست کر کے چلو. یہ تھا وعدہ. اور انہوں نے بھی کہا تھا یہودیوں نے بنی اسرائیل نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ ہم تیری بات کو مان کر چلیں گے، نبیوں کی بات کو مان کر چلیں گے، ایک دم پکی بات. تو پھر جب انہوں نے اپنے وعدے سے مکر گئے ٹھیک تو اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. تو جیسے ہم کہتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ استاذ ایسی لکڑی اٹھاتا ہے مارنے کے لیے نا، اور کوئی ایسا پتھر اٹھاتا ہے کسی کو مارنے کے لیے، سر پھوڑو ایسا نہیں کرتے، پھوڑو سر ٹھیک ہے. تو نیچے والا اگر کمزور ہو تو کیا کہتا ہے کہ نہیں 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 معاف کر دو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ کے وعدے سے مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، ایسے اٹھا کر رکھا، اور انہیں یقین تھا کہ اب ہم تو گئے، اور پورا کیا کہتے ہیں طور کا پہاڑ ہمیں دبا دے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی موقع پر یہ مہار وغیرہ طرف ایک دفعہ طوفان کے اندر یا بارش کے اندر وہ پہاڑ دھس گیا تھا تو کئی لوگ زمین کے نیچے چلے گئے. تو اللہ نے باقاعدہ ایسا کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا تھا، اٹھا کر رکھا تھا کہ اب یعنی تم نے وعدہ خلافی کی اب تم پر آئے گا ٹھیک. تو وہ سجدے میں چلے گئے سب، اور سجدے میں جا کر ان کی فطرت دیکھو کیا، سجدے میں آدمی سر نیچے رکھتا ہے نا تو وہ ایسی کن اکھیوں سے اوپر کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ڈالتے کہ نہیں ڈالتے، گراتے کہ نہیں گراتے. تو سجدے میں معافی مانگے ڈر بھی رہے اور ایسے اوپر کی طرف دیکھ رہے، جیسے اللہ نے ہٹایا ویسے جلدی سے گردن کو اٹھا رہے. تو یہ خصلت تھی بنی اسرائیل کی کہ مصیبت بھی اگر آتی تھی تو فوراً رجوع کرتے تھے، اور جیسے مصیبت ہٹی بس ویسے ہی اللہ کی نافرمانی، بس ویسے ہی اللہ کی نافرمانی. ذرا آپ دیکھ لینا جس وقت سیلاب آیا تھا بہت سی جگہوں پر تو کیا لوگوں کی روٹین اور زندگی بدل گئی. جس وقت پانی کیا کہتے ہیں فرسٹ فلور کے قریب تھا اور قریب تھا کہ ایک شہر بہ جائے یا کوئی بستی بہ جائے تو کیسے اللہ کی طرف رجوع تھا ہمارا بھی. اور جیسے وہ ہٹا تو کتنے نمازوں کے ہم پابند ہو گئے، کتنے پردوں کے ہم پابند ہو گئے. یعنی جو خصلت بنی اسرائیل کے اندر ہے اللہ اس لیے یعنی اس امت کو بتا رہے کہ اگر ان خصلتوں پر تم بھی اگر آئے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. اس سے کہ بنی اسرائیل یہ نبیوں کی اولاد تھی، نبیوں کی، اور اللہ نے بڑے لاڑ اٹھائے تھے ان کے، تو ویسے ہی لاڑ اللہ تعالیٰ لاڑ پیار اللہ ہمارے اٹھا رہے. اللہ حفاظت فرمائے. اسے اللہ کہتے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، بڑی مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بڑی مضبوطی سے پکڑو. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے. وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس میں ہے، اس میں یعنی جو قرآن کریم کے اندر ہے اسے بھی یاد رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. جب تم پرہیزگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ بند دروازوں کو کھول دے گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر اللہ تمہاری دل کی چاہتوں کو ایسی جگہ سے پورا کرے گا جہاں تم سوچ نہیں سکتے تھے.
ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ کہتے ہیں جب ہم نے پہاڑ کو ہٹایا تو تم پھر گئے. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد. پھر اللہ کہتے ہیں ولولا فضل اللہ، بس اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. یعنی یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے جو ہم زمین پر چل رہے ہیں، ورنہ زمین پٹے اور ہم دھس جائیں. یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ جو لقمہ ہم کھاتے ہیں وہ گلے سے نیچے کو اترتا ہے، ورنہ اسی کو غذا کی نالی کی بجائے اللہ ہوا کی نالی میں ڈال دے. جو زندگی کا سبب تھا، زندگی کا، اللہ اسی کو موت کا سبب بنا سکتے ہیں. ہاں، لیکن یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں نبھا رہے ہیں. پھر اللہ کہتے دیکھو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ، بے شک، البتہ، تحقیق، یہ ہے ترجمہ وَلَقَدْ. وَلَقَدْ یعنی البتہ، تحقیق یعنی بالکل پکی بات ہے. علیم، تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا، اعتدوا، زیادتی کی. کس سے زیادتی کی؟ منکم، تم میں سے، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فی السبتی، سیٹرڈے کے بارے میں، یعنی سنیچر کے بارے میں. فقلنا، تو ہم نے کہا، کسے؟ لہم، انہیں. کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر. فجعلناها، پھر ہم نے بنایا اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے تھے، یعنی ہمارے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے. وموعظۃ، عبرت بھی بنایا اور نصیحت بھی بنایا، للمتقین، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. یعنی یہ عبرت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے بنے گی جو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھیں گے، تقوی رکھیں گے. بنی اسرائیل ایک لمبی گویا کہ نسل گئی ہے، ان میں سے ایک وقت ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایسا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا، جیسے دیکھیں ہر قوم کے لیے کچھ عمومی اللہ کے عوامر تھے، عمومی اللہ کے احکام سمجھو، ایک دم آسان اردو زبان کے اندر. کچھ قومیں ایسی تھی جن کو اللہ کی طرف سے ایک خاص امر ملا تھا، خاص امر. جیسے مانو شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان کو نماز، روزہ وغیرہ، حج وغیرہ وہ تو سب تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص بات ان کے لیے کیا تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب بھی تم دکان میں بیٹھو تو تول کے دو، برابر دو، اس کے اندر یہ مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو. یہ خاص پرٹیکل ان کے لیے تھا. لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے نماز، روزہ وہ سب تھا، لیکن ان کے لیے تھا هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. آپ اب لوگوں میں میں سے کسی کا مائک چل رہے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا کہ ہومو سیکس نہ کرو، یعنی مرد سے نکاح نہ کرے، عورتوں سے نکاح کرو، یہ ان کے لیے تھا. ٹھیک، اسی طرح ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایک خاص امر اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا. صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا تھا؟ قوم سمود کے لیے وہ یہ تھا کہ بھئی یہ اونٹنی ہے، ہادہ ناقۃ اللہ فذروها تاکل فی الارض ولا تمسوها بسوء، یعنی اس اونٹنی کو برائی سے ٹچ مت کرو، یہ تھا. اسی طرح میں قصہ مختصر کرتا ہوں، اسی طرح اس قوم کے لیے کیا تھا کہ آپ جیسے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی ان دنوں کے اندر آپ مچھلی کھا سکتے ہیں، بس سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانا. اس کو بھی سمجھے کہ یہ جو حکم ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، سنیچر کو مچھلی نہیں کھانا. یہ حکم فقط کس کے لیے تھا؟ یہ حکم جو تھا وہ فقط بنی اسرائیل کے لیے تھا اس وقت، بس سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانا. اصل اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے، حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جمعہ کی عزت اور ادب کو فرض کیا.
لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہیں کیا. اللہ نے ان کو جمعہ دیا تھا لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا کہ یہ نہیں چاہیے. تو ان کے سامنے ہفتے کے دن کو رکھا، یعنی سنیچر کے دن کو رکھا. اس دن کی عظمت کے طور پر اللہ نے ان کے اوپر یہ کہا کہ بھئی تم نے سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانا. تو یہ حکم ان کے لیے خاص تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن مچھلی آپ بہت آ جایا کرتی تھی، اٹھتی تھی، اچھلتے رہتی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے. لیکن باقی دنوں میں اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اس میں کوئی مچھلی سمندر میں نظر نہ آئے. ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ایک جس کو ہیلا نہیں کہتے، ہیلا یعنی ایک طریقہ، ٹھیک ہے، چور راستہ جس کو کہتے، چور دروازہ. اس نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن کو مچھلی پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر دوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا. تو اتوار والے دن جا کر اس نے نکالا اور پکا کر کھایا. یعنی وہ جال ڈالا تھا سنیچر کے دن تو اس کے اندر وہ پھنس گئی، لیکن نکال کب رہا ہے؟ نکال تو اتوار کے دن رہا ہے. تو اس اعتبار سے کہ بھئی میں نے تھوڑی سنیچر کے دن نکالی ہیں، میں نے تو اتوار کے دن نکالی ہیں. یہ اس کے ذہن کے اندر شیطانیت آئی تو اس نے یہ کیا، جا کر گھر میں پکایا، خوشبو آئی. کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپتا نہیں، تو مچھلی کی خوشبو بھی چھپتی نہیں. تو لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا کہ تو نے بھائی یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے. آخر یہ راز ایک دن کھلا تو لوگ بھی اسی کی طرح کرنے لگے. اس طرح وہ سب مچھلیوں کے شکار کرنے میں لگ گئے کہ سنیچر کے دن ڈالتے تھے اور اتوار کے دن جالا کھینچتے تھے. تو پھر تو بعضوں نے دریا کے آس پاس گرے کھودے سنیچر والے دن کہ جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اس کو بند کر دیں اور وہی اتوار کے دن اس کو نکال کر لاتے. لیکن بات یہ تھی کہ ہر زمانے میں جیسے برے لوگ ہوتے تو اچھے لوگ بھی ہوتے. تو کچھ لوگ وہ تھے جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے، وہ ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، ہاں کہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ جو تم کر رہے غلط کر رہے، ایسا مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ بھئی یہ تم صحیح کر رہے کہ غلط کر رہے. لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم تو بھئی ہفتے کو شکار کھیلتے ہی نہیں، ہم تو اتوار والے دن پکڑ کر لاتے ہیں. چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. ایسا پھر ایسا کہ ان شکار کھیلنے والوں اور ان کو منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں سے ایسے بھی تھا. یعنی ایک دیکھو قرآن کریم 3 گروہ کو بتاتا ہے، یاد رکھیں. ایک گروہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اور ایک گروہ وہ جو ان کے غلط کو غلط بولیں، ان کے کیا کہتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے، ان کو بتائے، ان کو آئینہ دکھائے. آئینہ صاف دیتا ہے منہ پر ہی جواب، دل میں کدورت نہیں رکھتا کمینوں کی طرح. تو بالکل صاف واضح آپ نے غلط کیا، غلط کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ تم کو برباد کر دے گا، تمہاری آخرت کو خراب کر دے گا. بالکل دو ٹوک بول کر محبت کے جذبے کے ساتھ، ذلیل کرنے کے جذبے کے ساتھ نہیں، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں. تو ان کو منع کرنے والا ایک گروہ تو یہ تھا. اور دوسرا گروہ کون تھا؟ مصلحت برتنے والا، جیسی ہوا آئی ویسے اپنا رخ بدل دیے. ہاں تو یہ ہوتا ہے ہر زمانے میں، آپ کو چند لوگ ایسے ملیں گے کہ جو دونوں فرقوں کو راضی کرنے والے ہوں گے. ان کا بھی ساتھ دو، ان کا بھی ساتھ دو. یاد رکھو بھئی 2 کشتیوں پر پیر رکھ کر آدمی کبھی منزل نہیں پاتا. 2 لوگوں کو خوش کر کے آپ کبھی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کبھی زندگی نہیں گزار سکتے. کہ جو صحیح کر رہے ہیں ان کو بھی صحیح کہنا، اور جو غلط کر رہے ہیں ان کی بھی ہاں میں ہاں ملانا. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم بولنے جائیں گے، سمجھانے جائیں گے تو بھئی وہ ناراض ہو جائیں گے، اپنے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو کیوں سمجھانا. تو 2 فرقوں کو راضی رکھنے والا اور ان کا پورا پورا ساتھ دینا، ان کا کیا کہتے ہیں نہ ان کی طرح شکار کرتے تھے اور نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے پتہ ہے کیا، ارے بھائی ایسے لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہیں جن کو اللہ ہلاک کرے گا یا عذاب دے گا.
تم اپنا فرض ادا کر چکے ہیں نا، منع کر چکے ہیں، تو جب نہیں مانتے تو چھوڑ دو نا ان کو، ان کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو یہ جواب دیتے تھے، ایک تو اللہ کے ہم معذور ہو جائیں، لیکن ان کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے معذرۃ الی ربکم، کہ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی یہاں ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم بچ جائیں گے کہ اللہ ہم نے سمجھا تھا، اور دوسرے یہ کہ شاید وہ نصیحت مانے کبھی نہ کبھی، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اور 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے کبھی ہماری بات ان کے دل پر اثر کر جائے اور یہ اللہ کے عذاب سے نجات پالے۔ بالآخر اس جماعت نے، جو روکنے والی جماعت تھی، اس نے اس جو فرقہ تھا نا یہ کرنے والا، ان کے ساتھ بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا، بالکل بائیکاٹ۔ کیا مطلب؟ نہ ان سے ان کے ساتھ اٹھنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے ساتھ، بالکل الگ تھلگ ہو گئے، اور ان کی بستی اور اپنے بستی کے درمیان دیوار کھینچ لی۔ اتنا بائیکاٹ کیا ان کا کہ نہیں، تم غلط کرتے ہو، ہم تمہاری سری مخالفت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم راضی رہو کہ ناراض رہو۔ ہاں، تو بالکل بستی کے درمیان دیوار کھینچ لی، اور دروازے اپنے آنے جانے کا رکھا، بس ایک دروازہ، اور ایک دروازہ ان ہیلا جو نافرمانوں کے لیے تھی، اس پر بھی ایک مدت گزر گئی، ایک ہی، یعنی اتنا بائیکاٹ کیا کہ اپنے اور ان کے درمیان ایک دروازہ رکھا کہ ضرورت ہے تو گئے، بس وہاں سے گزر گئے، ورنہ بالکل گویا کہ ان سے الگ تھلگ، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اتنا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوری اور اس طرح کا کرنا ان کو ان کی کمی محسوس کرائے، ان کے تعلقات محسوس کرائے، تو ہو سکتا ہے لوٹ آئے، اس طرح کیا۔ اور ایک گروہ کون تھا؟ ایک گروہ وہ تھا کہ نہیں، انہوں نے بائیکاٹ وغیرہ نہیں کیا، ہاں، وہ بس ان کے ساتھ اٹھتے تھے، کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کو منع بھی کرتے تھے ایسا، لیکن کیا کہتے ہیں، کھلم کھلا منع نہیں کرتے تھے، بس دل کے اندر رکھتے تھے کیا یہ غلط تو کر رہے ہیں، لیکن چلو جانے دو، کیا کرتے ہیں، جیسے ہم سوچتے ہیں نا بھائی کس کس کو ناراض کریں گے، چھوڑو بھائی، چلتا ہے اس طرح۔ تو اس پر ایک مدت گزر گئی، ایک دن صبح مسلمان جاگے اور جب سورج نکلا، ٹھیک ہے، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا، اس لیے کہ ایک ہی دروازہ تھا، یہاں سے کھلتا تھا وہاں سے، تو انہوں نے نہیں کھولا، تو ان کی آوازیں آنے لگی، تو یہ لوگ متحیر تھے کہ آج بھائی کیا بات ہے، یعنی جو شہر کے اندر باہر جانے کا جو دروازہ ہے وہ کھل کیوں نہیں رہا۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، تو وہاں تو عجیب منظر، او ہو، کیا دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ، ان کی عورتیں، ان کے بچے، سب بندر بن گئے، ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اس طرح بند ہیں، اور اندر وہ کل انسان بندر کی صورتوں میں ہے، ہاں، جن کی گویا کہ کیا کہ بندروں کی آواز نکل رہی ہے، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد بندر بن گیا، یہ فلاں عورت بندر بن گئی، یہ فلاں بچہ بندر بن گئے۔ ہاں، یاد رہے کہ جب اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے؟ نہیں نہیں، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہیں کرتے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے تھے۔ صرف وہ بچے، ان میں سے اللہ نے ان کو بچایا جو منع کرتے تھے، ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ ہاں، یہ ہے کہ ان سے بالکل، یعنی الگ تھلگ ہونا، یعنی ان کو یہ بتانا، اتنی ناراضگی بتانا کہ تم غلط کر رہے ہیں، اس کا احساس ان کو دلانا، یہ مقصود تھا، ہاں، یہ مقصود تھا۔ اللہ اس کی صحیح سمجھ مجھے، آپ کو، اللہ ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ تو ہوتا ہے ایسے 3 گروہ ہوتے ہیں، ایک نافرمانی کرنے والا، اور ایک بالکل ان کو منع کرنے والا، اور ایک بیچ کے۔ تو ہم دیکھیں ہم کس میں ہیں، بیچ والوں میں ہیں کہ روکنے والوں میں ہیں؟ ہر بندہ اس کا انداز لگا سکتا ہے۔ مولانا طاہر صاحب جڑے ہیں؟ جی، مولانا طاہر صاحب ہیں؟
نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی آیتوں کو پورا کریں انشاءاللہ. دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پھر ہم نے بنایا اس واقعے کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور ان کے لیے جو ان کے پیچھے تھے، وموعظۃً، اور اس واقعے کو نصیحت بنایا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. کیا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک حکم کے ماننے پر نہ ماننے پر ان کو بندر بنا سکتا ہے. آپ مجھے بتانا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ کھانا یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ہمیں بھی حکم ہے کہ نماز پڑھنا. انہوں نے ایک حکم نہیں مانا تو بندر بن گئے. ہم دن کے اندر اللہ کی کتنے احکام کی نافرمانی کرتے، کتنے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی بدولت آپ اور میں بچے ہوئے ہیں کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا. ورنہ اللہ کی قسم فجر کی نماز کو چھوڑنے والے یا عشاء کی نماز کو چھوڑنے والے یا اور بھی نمازوں کو چھوڑنے والے، پتہ نہیں اگر صبح کو اٹھتے سحری کے وقت میں یا کیا کہتے ہیں 8 بجے اگر اٹھتے ہیں نماز کو چھوڑ کر تو ہم بھی بندر بن چکے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے بھی مسخ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم، کتنا احسان کہ اللہ نے ہم کو بندر نہیں بنایا. تو جو رب اتنا رحیم ہو، جو رب اتنا کریم ہو، جو رب اتنا ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی محبت کا ہم نے یہ صلہ دینا کہ اسی کے نافرمان بن جانا، اسی کی نافرمانی پہ اڑنا، یہ بہت بڑے نقصان اور اپنی ہی خسارے کی بات ہے، اپنی ہی عاقبت کو برباد کرنے والی باتیں ہیں. اگلی آیتوں کو دیکھیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ، بے شک، ان اللہ، اللہ تعالی، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تمہیں گائے کو ذبح کرو. قالوا، تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں اگر مذاق کروں تو. قالوا، تو انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، بلکہ جوان ہو اس کے درمیان، یعنی بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ بالکل بچی بھی نہیں ہونا چاہیے، عوان، جوان ہونی چاہیے، بین ذالک، یعنی بڑھاپے اور بچپن کے درمیان والی عمر والی ہونی چاہیے. ففعلوا ما تؤمرون، پس تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے. یبین لنا ما لونہا، کیا دعا کرے؟ یہ دعا کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، صفرا، زرد رنگ کی ہو، فاقع، گہرا ہو، لونہا، رنگ اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا لگے، ایسا رنگ ہونا چاہیے. پھر واپس اس کی اگلی آیت ہے جو اگلے صفحے پر ہے، دیکھیں. قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کیا کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پالیں گے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول، ایسی ہو جو محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ زمین میں جوتی گئی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. دیکھو کولو کا جیسے بیل ہوتا ہے تو وہ پانی کھینچتے ہیں، تو ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جس کو ہل کو لگاتے، جس کو ہمارے یہاں پر ناگر کہتے ہیں، تو ہل کو لگی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کو نہ کھیتی کے لیے
کھیتی کو نرم کرنے کے لیے، زمین کو نرم کرنے کے لیے، یا کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ان چیزوں کے لیے استعمال کی گئی نہ ہو. مسلمتن بے عیب، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. قالوا، تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، تم نے اب ٹھیک بات کہی. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو. وما كادوا يفعلون، اور نہ وہ لگتے تھے کہ وہ ذبح کریں گے، نہ وہ لگتے تھے کہ وہ ذبح کریں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم نے جھگڑا کیا. فیہا، اس میں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو، اس کو جو تم چھپاتے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے کو ایک ٹکڑا اس گائے پر، یعنی اس گائے کا ایک جو ٹکڑا ہے اس مردے کو لگاؤ. یہ ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا کرو، تعقلون، عقل رکھو کچھ، یعنی تاکہ تم سمجھ رکھو. اب دیکھیں یہاں پر بات کیا ہے. مولانا طاہر سب جڑے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے مولانا، یہ جو آج آیتیں پڑھی گئیں، ٹھیک ہے، اس کا جو اس شان نزول جو ہے وہ انشاءاللہ کل سنیں گے. ٹھیک ہے، ذرا ہوسٹ بنا دیجیے. جی انشاءاللہ.